بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی برکت و فضیلت کے کیا کہنے۔ الحمدللہ جتنا زیادہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمیں فضیلتیں دکھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جتنا استغفار کا ورد کر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ مسئلے حل ہو رہے ہیں اور کام بن رہے ہیں۔ بہت سارے ایکسپیرینسز استغفار کے اور درود شریف کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری موٹیویشن میں بہت اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ دوسروں کے ایکسپیرینسز سننے سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم بھی پڑھیں، اور اس سے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک چین بنتی جاتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے نیک اعمال کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھا اور انڈائریکٹ وے میں آپ کہیں کہ ایک طریقے کی تبلیغ ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور الحمدللہ درود شریف اور استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور زندگی میں بہتری اور آسانی آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں، آج کل کا دور ہی ایسا ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں اس وقت، اور اللہ کریم نے ہمیں استغفار اور درود شریف کی صورت میں ایک طریقے کا حل دے دیا ہے۔ اب ہم جتنی رغبت سے، محبت سے، توجہ سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے جو لوگ ہیں جن کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، یا کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، یا مسائل ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ ایک نیت کر لیں، وہ 1.25 استغفار پڑھنے کی نیت کر لیں، یعنی کہ کوئی سا بھی استغفار کا صیغہ سلیکٹ کر لیں، اس نیت سے پڑھیں کہ میں، میرے والدین، میرے آباء و اجداد، میرے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے گناہ جو ہیں استغفار کی برکت سے ختم ہو جائیں، اور استغفار کرنے کی برکت سے ہمارے گناہوں کے بوال ختم ہو جائیں، اور ہمارے وہ گناہ جن کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو استغفار کی برکت سے ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں، اور ہمارے پھر وہ کام بننا شروع ہو جائیں، اور ہمارے وہ گناہ جن کی وجہ سے ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اس نیت سے 1.25 استغفار کی نیت کر لیں۔ استغفار جو بھی چاہیں آپ صیغہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی 1.25 کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے ورد کریں، جتنا آپ بآسانی کر سکتے ہیں، باوضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں تو بس اللہ کریم مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو، میرے آباء و اجداد میں اگر کوئی ایسا گزرا ہے تو ان کے گناہوں غلطیوں کو بھی معاف کر دے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، صرف زبان کا استغفار نہ ہو، دل میں بھی آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ اس نیت سے آپ استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی دیں، کوئی غریب آپ کی طرف ہے یا کوئی ایسا جسے مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد بھی کریں، ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں۔ استغفار جب کریں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ گناہوں سے بچنے کی حد المکان کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ نمازیں ترک ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرنیٹ کے گناہوں میں انوالو ہیں، حقوق العباد آپ سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو پھر سوچیں نا کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ تو 1.25 کی نیت کریں اور اللہ کا نام لیں، اللہ سے مدد مانگیں اور استغفار کرنا شروع کر دیں۔ 1.25 مرتبہ ہو جائے پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، دوبارہ 1.25 کی نیت کریں اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ کے مسئلے حل نہ ہو آپ 1.25 کی نیت کرتے جائیے اور استغفار ورد کرتے جائیے، ڈیلی بیسس پر تعداد فکس کر لیں، کثرت سے ورد کریں، اور جب رات میں آپ پورا دن استغفار کا ورد کر لیں تو رات کو خصوصی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ دن بھر میں نے جتنا استغفار کیا ہے اسے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی، میرے آباء و اجداد کی اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لیں، اور ہم سب کو معاف کر دیں، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف کر دیں، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دیں، اور ہمیں آسانیاں عطا فرما کہ تو نے ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر جو ہے آپ دعا مانگیں، روزانہ ایسے ہی کریں، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن مستقل مزاجی سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا، فائدہ نہیں ہوا، چھوڑ دیا۔ بعض اوقات مسئلے سنجیدہ ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو پھر آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، دل سے کرنا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو گنہگار تصور کر کے کرنا ہے، اور پھر جو ہے کرتے رہنا ہے جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو، اور مسئلے حل ہو جائیں پھر بھی کرتے رہیے، کہ استغفار کا تو حکم ہے، اور جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ عمل لازمی کیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے کام بنیں گے، مسئلے حل ہوں گے، گناہوں کی توبہ بھی ملتی رہے گی، معافی بھی ملتی رہے گی، اللہ کریم بھی راضی ہوتا رہے گا۔
زمین والے بھی آسانی کرنے لگیں گے اور آسمان والا تو کرتا ہی آسانی ہے الحمدللہ۔ تو درود شریف کے ساتھ استغفار کا بھی ورد کریں اور سوا لاکھ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے اپنوں کو اور پوری امت کو معاف کر دیں، ہم سب کے گناہوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں، ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اور ہمیں سچی فرمانبرداری اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔